ہم ابھی تک بات کر رہے تھے کہ گوگل ایک بہترین سرچ انجن ہے، لیکن وہ بہترین کیسے ہے یہ بھی ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر۔ تو گوگل پیسے نہیں لیتا اپنے آرگینک سرچ کے، یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، اور گوگل پہ اگر آپ نے پیسے دے کر کچھ کرنا ہے تو وہ آپ ایڈز لگا سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ گوگل اپنے بزنس کو لے کر کتنا سیریس ہے، اور اسی وجہ سے گوگل خود یہ گائیڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے اپنے انجن کو بہتر کرتے ہیں، کیسے اپنی کوئریز کو بہتر کرتے ہیں، اور ان کا کیا پروسیجر ہے۔ اس پہ ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں گے کہ کیوں گوگل بہتر ہے اور کیا وجہ ہے کہ گوگل بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے۔ گوگل کے بہتر ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں انجینئرز ہیں جو کہ مسلسل ان کے الگورزم کو بہتر کرتے ہیں، اور اس بہتر کرنے کے طریقے کو وہ ایک پروسیس میں ڈالتے ہیں۔ اس پروسیس کے تحت وہ مرحلہ وار ٹیسٹنگ کے بعد اپروول میں آتی ہے، اور اپروول کے بعد وہ پبلک کو دکھائی جاتی ہے۔ یہ مرحلہ وار ٹیسٹنگ کیسے ہوتی ہے، یہ وہ اپنے ڈفرینٹ اینگل سے اپنی ڈفرینٹ یوزرز کے ساتھ وہ کس طرح سے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ اس میں تین بڑی چیزیں موجود ہیں۔ سب سے پہلی وہ فوکس کرتے ہیں یوزر کے اوپر۔ اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو، سب سے زیادہ امپورٹنٹ گوگل کے لیے اس کا یوزر ہے، اور اس لیے وہ نہ تو آپ کو کبھی کوئی ایڈ دکھاتا ہے جب اس کے پاس کوئی ایڈ نہ ہو، اور نہ ہی وہ آپ کو کبھی ایکسٹرا چیز دکھاتا ہے جب اس کے پاس کچھ دکھانے کے لیے نہ ہو۔ آپ google.com پہ جاتے ہیں اور اس پہ آپ سرچ کرتے ہیں، اس میں صرف ایک سرچ انجن ہوتا ہے، ایک لوگو ہوتا ہے، اور وہ وہاں تک کی بات محدود ہوتی ہے۔ جب تک کہ آپ سرچ نہ کر لیں آپ کو کوئی ڈیٹا نہیں دکھایا جاتا۔ پہلی چیز گوگل کی سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ اس کے لیے ریزلٹس ہیں یوزرز کے لیے۔ یوزرز کے لیے کیا کرتا ہے، کیونکہ وہ سرچ انجن یوزرز کے لیے بناتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یوزر سے ہی اوپینین لینا بہت ضروری ہے۔ یوزر کے ٹیسٹ میں اس کا پہلا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری جو سجیشنز لے کر آتے ہیں ان کے انجینئرز کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا ہمیں وہ کرنا چاہیے اپنے انجن کو بہتر بنانے کے لیے، اس میں وہ ان ٹیسٹ کو ایک ایکسٹرنل ٹیم یعنی ایک باہر کی ٹیم وہ ہائر کرتا ہے، وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اپنی فیلڈ میں، اور ان کو وہ ٹیسٹ دکھاتا ہے اور ساتھ ان کو ایک گائیڈ لائن دیتا ہے۔ وہ گائیڈ لائن کیا ہو سکتی ہے، وہ گائیڈ لائن ڈفرینٹ پیرامیٹرز پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس میں کیا کیا آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے، لیکن وہ ریزلٹس کو دیکھ کر وہ جو ٹیسٹ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل ہمیں یہ چیز اچھی لگی، اور فار ایگزامپل ہمیں یہ چیز اچھی نہیں لگی۔ یہ ایک چیک لسٹ کی صورت میں وہ ایک ٹیسٹ سب کے سامنے آ جاتا ہے، اور گوگل جب اپنی چیزیں ان کے سامنے رکھتا ہے تو وہ اس کو ساتھ ٹیسٹ بھی مل جاتا ہے کہ ہاں اتنی چیزیں ان لوگوں کو پسند آئی ہیں اور اتنی چیزیں ان لوگوں کو پسند نہیں آئی ہیں، اور وہ جو پسند آئی ہیں وہ اس کو مزید آگے ٹیسٹنگ کے لیے رول آؤٹ کرتا ہے، اور جو نہیں پسند آتی ہیں وہ ان کو مے بی وہیں پر روک دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ ایک اور ٹیسٹ بھی کرتا ہے۔ وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ ان کو ایک ہی چیز کے دو ورژن دکھاتا ہے۔ اس کو نارملی انگلش میں اے بی ٹیسٹنگ بھی بولتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک چیز ایک پیج ایک شکل میں ہے اور وہی پیج آپ کے پاس دوسری شکل میں ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ باہر کے لوگوں کو یہ دو امیجز دکھاتا ہے سائڈ بائی سائڈ۔ وہ کہتا ہے کہ جی یہ رزلٹ ہم نے ایسے بھی دکھانا ہے اور ایسے بھی دکھانا ہے، آپ ایک رزلٹ چوز کر لیں اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کو بہتر کیا لگتا ہے۔ وہ جو ایویلویٹرز ہیں، جو ٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں، وہ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نمبر اے بہتر لگ رہا ہے یا نمبر بی بہتر لگ رہا ہے۔ اس بیس پہ گوگل مزید ان کو اگین جو چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں، جو لوگوں کو اچھی لگتی ہیں وہ آگے لے کے جاتا ہے، اور جو نہیں اچھی لگتی وہ اس کو دوبارہ ریویو میں ڈالتا ہے یا اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے۔ تیسری چیز گوگل کیا کرتا ہے، گوگل پبلک کے ساتھ بھی ٹیسٹ کرتا ہے۔ وہ ٹیسٹ کیا ہے، وہ جو دو چیزیں اس نے اپنے ایویلویٹرز کو دکھائیں وہ ویسے ہی دو ریزلٹس یوزرز کو بھی دکھاتا ہے۔ یہ عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کب ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے اور کب نہیں ہو رہا۔ وہ ایکسپیریمنٹ ہوتے ہوئے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کبھی کچھ فیچر نظر آ جاتا ہے اور بعد میں وہ نظر نہیں آتا۔ گوگل اس کو اس طرح سے مینیج کرتا ہے کہ وہ آدھی ٹریفک یا کچھ ٹریفک کا حصہ وہ ایک نئے ورژن پہ ڈالتا ہے، تاکہ جب لوگ اس کو وزٹ کریں google.com اوپن کریں تو وہ ان کو ایک نیا فیچر نظر آ جائے۔ وہ کچھ حصہ ٹریفک کا اس نئے فیچر کو دیکھ کے کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، وہ اس کو لے کر کیسے بات کرتا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں گوگل مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گراف دیکھتا ہے کہ ہاں اگر ہم نے اس کو یہ چیز دکھائی تو ہماری گراف یا ایکٹیویٹی اوپر گئی ہے، اور دوسری جگہ پہ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ ہم نے یہ چیز دوسری دکھائی تو اس کی وجہ سے وہ گراف نیچے چلا گیا ہے۔ تو یہ پبلک ٹیسٹنگ کے بعد یہ ڈیٹا بھی گوگل اپنے انجینئرس کے پاس لے کے جاتا ہے، اور وہ ان کو بیٹھ کر ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد جب ایک
کلیکٹیو ڈیسیجن آتا ہے کہ سب کے ٹیسٹ ریزلٹس بھی آ جاتے ہیں اور اس میں انجینئرس کی اوپینین بھی آ جاتی ہے، وہ سب بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں کون سا فیچر آگے جائے گا، کون سا فیچر ریجیکٹ ہوگا، یا کس فیچر کو ہمیں دوبارہ موقع دینا چاہیے اور اس میں مزید ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کو دیکھتے ہوئے بہتر کرنا ہے سرچ انجن کو۔ ان ساری چیزوں کو لے کر گوگل اپنے سرچ انجن کو بہتر کرتا ہے، اور یہ ایک ایگزامپل ہے یا یہ ایک آپ کہہ لیں گارنٹی ہے گوگل کی طرف سے کہ وہ اس کے بغیر اپنے انجن کو افیکٹ نہیں ہونے دیتا۔ سو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گوگل اپنے بزنس کو لے کے بہت سیریس ہے، اور کوئی بھی گوگل کو کنونس نہیں کر سکتا کہ آپ کیا چیز لانچ کریں گے یا کیسے لانچ کریں گے، کیونکہ گوگل یہ کہتا ہے کہ ہم ایڈورٹائزنگ سیل کرتے ہیں، ہم سرچ رزلٹ سیل نہیں کرتے۔ سو سرچ رزلٹ جس دن وہ سیل کر دیں گے اس دن گوگل کے طور پہ نہیں رہے گا۔ سو یہ تو ہوگی ٹیسٹنگ کی بات، لیکن گوگل اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کرتا ہے جو کہ ویب سائٹ اونرس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، وہ یہ کہ وہ ان کو موقع دیتا ہے، ان کو گائیڈ بھی کرتا ہے، اور ان کو اپنی سجیشنز دیتا ہے کہ آپ نے کیسے اپنی ویب سائٹ کو بہتر بنانا ہے، اور کیسے گوگل آپ کی ویب سائٹ کو دیکھ رہا ہے اور کیسے پرسیو کر رہا ہے۔ وہ ان کو سرچ انجن گائیڈ لائنس اور اس کے بعد گوگل ویب ماسٹر ٹولز کے تحت جو کہ ایک ٹول ہے، وہ ان کے تحت اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ میں کیا کیا ایشوز گوگل کو مل رہے ہیں۔ ہم گوگل ویب ماسٹر ٹولز کے بارے میں اس کورس میں بات کریں گے۔ اس کے بعد وہ ایک اور کام یہ کرتا ہے کہ وہ ویب سائٹ اونرز کو یہ بولتا ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں نہیں کرنی۔ یہ وہ گائیڈ لائنز ہیں جو گوگل وقتاً فوقتاً لانچ کرتا ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کورس پہ یہ ساری گائیڈ لائنز جو وہ کہتا ہے کرنے کو اور وہ جو کہتا ہے نہیں کرنے کو، ہم اس کورس میں اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھتے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنی ویب سائٹس کو بہتر کرتے ہیں۔ آخر میں گوگل سب سے امپورٹنٹ بات ایک یہ کرتا ہے کہ گوگل یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنی انفارمیشن پرووائڈ کرنے کا حق ہے۔ سو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایسی ویب سائٹس گوگل پہ ایگزسٹ کرتی ہیں جو کہ دھوکہ دینے کی غرض سے، یا جو کہ بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ اچھی ویب سائٹس نہیں ہیں یا ان کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ گوگل اس چیز کو سمجھتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، لیکن گوگل یہ کہتا ہے کہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ آپ کا کنٹینٹ کیسا ہے، کیونکہ گوگل کبھی بھی کنٹینٹ ہوسٹ نہیں کرتا۔ ہوسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گوگل کے پاس وہ کنٹینٹ نہیں ہوتا، وہ کنٹینٹ آپ کی ویب سائٹ پہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی ویب سائٹ میں کیا کنٹینٹ لکھا ہے اس کے مالک آپ ہیں، یا کسی اور نے اپنی ویب سائٹ میں کیا کنٹینٹ لکھا ہے، وہ کس طرح سے اپنی انفارمیشن پریزنٹ کر رہا ہے، وہ اس کا مالک وہ ہے۔ گوگل ان کو نہیں یہ کہے گا کہ آپ اپنا کنٹینٹ ہٹا دیں یا اپنا کنٹینٹ آپ نہیں ڈال سکتے۔ سو وہ چاہے اچھی بات ہے، وہ چاہے بری بات ہے، گوگل یہ سمجھتا ہے کہ دونوں کا رائٹ ہے کہ وہ سرچ انجن میں آئے، کیونکہ گوگل صرف سرچ ریزلٹس کو اپنے ڈیٹا بیس میں ڈالتا ہے۔ وہ صرف یہ بتاتا ہے کہ آپ کی انفارمیشن کہاں پڑی ہوئی ہے، وہ انفارمیشن اپنے ڈیٹا بیس میں نہیں رکھتا اور نہ ہی وہاں سے دکھاتا ہے۔ وہ صرف اس انفارمیشن کا پتہ سمجھ لیں یا لوکیشن وہ آپ کو بتاتا ہے اور وہی مینٹین کرتا ہے۔ لیکن کچھ ایکسٹریم کیسز میں جہاں پر گوگل کو یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ گوگل کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے اوپر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو ہم بلیک ہیٹ بھی کہتے ہیں یا گرے ہیٹ بھی کہتے ہیں، تو وہ گرے ہیٹ ٹیکنیک کے ساتھ یا بلیک ہیٹ ٹیکنیک کے ساتھ جیسے ہی وہ اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں، گوگل ان کو بلاک کرتا ہے اور یہاں تک کہ ان کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو گوگل یہ ساری چیزیں صرف اس لیے کرتا ہے کہ گوگل کو یہ لگتا ہے کہ جیسے جیسے وہ اپنا انجن بہتر کرے گا، اس کا یوزر اس کے پاس آتا رہے گا، اور جب اس کا یوزر اس کے پاس آتا رہے گا تو وہ کمپنی گرو بھی کرے گی اور پیسے بھی بناتی رہے گی، جو کہ الٹیمیٹلی ہر بزنس کا مقصد ہوتا ہے۔